تو مولانا صاحب بڑے لیڈر ہیں، بڑی سیاسی جماعت کے اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اگر لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو بیان واپس بھی تو لیا جا سکتا ہے، تو اس میں اتنا زیادہ کیوں لیت و لال ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر کچھ لوگوں نے اس کو چلایا ہے۔ ایکچوئل بیان ان کا نہیں چلایا گیا کہ یہ الفاظ اگر کہیں گئے تو کس وجہ سے کہیں گے۔ نور عالم خان نے جو کچھ کہا ہے تو یہ تو میری جماعت یہی کہتی ہے نا، ہم کب کہتے ہیں ہم شہدا کو، تو ہم شہدا تو ہمارے ہیں، چاہے وہ وردی میں ہے چاہے بغیر وردی میں، ہم شہدا کے قائل ہیں، شہدا کو عزت کے قائل ہیں، ان کی تقریب کے قائل ہیں۔ شہید تو یہ جو آپ کے سامنے زیارت میں شہید ہوئے ہیں پولیس والے، 80% لوگ میرے تھے، میری جماعت کے لوگ تھے۔ اناوڑک میں جو شہید ہوئے 50% میرے لوگ تھے۔ ہم کیسے شہیدوں کے خلاف ہو سکتے؟ مولانا کے بیان کو توڑ موڑ کے چلایا گیا ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ یہی تقریر اگر آپ مولانا صاحب کی کراچی، پشین اور چارسدہ کی تقریریں نکال لیں تو سیم یہی چیزیں تو وہاں بھی کہی ہیں۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ تخت لاہور والوں نے اس کو اتنا اٹھایا کیوں ہے، ان کو کیوں اس میں مشکل پیدا آ گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے جس کو اتنا اٹھایا اور بڑھایا جائے۔ اور دوسری بات ایک چیز اور بھی ہے، ہر بندہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے، اب عائشہ گلہ لئی جو ہے وہ مولانا پہ فرض جرم عائد کر رہی ہے، طاہر اشرفی فرض جرم عائد کر رہے ہیں، یہ کیا فیاض الحسن چوہان فرض جرم عائد کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اب مولانا فضل الرحمان پہ فرض جرم عائد کریں گے، جن کو ان کے گھر والے بھی نہیں پوچھتے، ان کی بات نہیں سنتے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چابی کے کھلونوں کو کوئی چابی تو دے رہا ہے نا جس سے اچھل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مولانا صاحب 55 سال سے اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا جب یہ بیان المرسوم ہوا تو سب سے پہلا لیڈر مولانا فضل الرحمان تھا جس نے اعلان کیا تھا کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا تھا اگر ضرورت پڑی تو ہمارے کارکن آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ تو میرا قائد کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں شہدا کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ شہید میرے اپنے ہیں، چاہے وہ جس طرح بھی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ غلط بیانی سے جو لوگ کام لے رہے ہیں، اور وہ کوئی اور شاید ایسا بھی ہے آج کل پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے بڑے عرصے سے۔ مولانا غفور حیدری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا کے حوالے سے بیان بازی یہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو وہ پھر احتجاج کریں گے، اور وہ بھی پھر جی ایچ کیو کا نام لے رہے ہیں، حساس مقامات کے باہر احتجاج کرنے کا بھی آپ پھر پلان اور تیاری کر رہے ہیں؟ بالکل، حیدری صاحب پارٹی کے نمبر 2 ہیں، میں ان کے بیان کو آن کرتا ہوں، ان کا بیان درست ہے۔ میں نے جن لوگوں کے نام لیے ان کی چابیاں کہاں سے بھری جاتی ہیں آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب یہ چابی کے کھلونے چلتے ہیں، ان کی چابیاں بھری جاتی ہیں تو پھر انہی کو ہم ٹارگٹ کریں گے نا۔ اس لیے میرا خیال مولانا صاحب کو معافی نہیں مانگنی چاہیے، ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے ان جیسے لوگوں کو سے مولانا صاحب کی توہین کروائی ہے۔ یہ بہت زیادتی ہے۔ حیدری صاحب کا بیان ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں اسے آن کرتا ہوں، لیکن پارٹی کے فیصلے پارٹی کے ادارے کرتے ہیں۔ پارٹی کے ادارے میں جب یہ بات آئے گی پھر ہم طے کریں گے کہ ہم نے آنا ہے نہیں آنا ہے تو کس حد تک آنا ہے۔ اگر وہ لوگ جو مولانا صاحب کی توہین کر رہے ہیں اگر وہ اپنا بیانیہ واپس لے لیں اور اپنی معذرت کر لیں، مولانا صاحب کی توہین پہ معذرت کر لیں، تو پھر ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے فیصلے اس انداز میں کریں گے۔ ہم ہمیشہ پاکستان کے کھڑے رہیں، قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے آئین کے اندر رہ کے کام کیا، ہمیشہ آئین کے اندر رہیں۔ اور آج میرا کارکن بغیر اسلحے کے کے پی کے اور بلوچستان میں اپنی جانیں قربان کر رہا ہے، صرف دہشت گردی کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شہیدوں کے بارے میں کوئی غلط بات کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے۔ اور کچھ اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے پاکستان میں، تو بڑے عرصے سے آپ جانتے ہوں گے یہ ایک سلسلہ چلتا ہے کہ کسی ایشو کو دبانے کے لیے دوسرا ایشو کریٹ کیا جاتا ہے۔ تو لاہور والوں نے کیوں اس ایشو کو کریٹ کیا ہے، مسلم لیگ نون نے اس کو کیوں کریٹ کیا ہے، اس حد تک لے گئے اور پھر اس میں کچھ اور لوگوں نے بھی شامل ہو گئے۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے سب کچھ، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مولانا صاحب کے جو میں نے بیانات کہے ہیں، اس وقت جو سیاستدان ہیں میرے خیال میں مولانا ان میں سے چند 2-3 لوگوں میں سے ہوں گے جو سب سے پرانے سیاستدان ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ اتنے بڑے سیاستدان ہیں، اگر کوئی بیان ہے یا کچھ لوگوں کا ہو رہا ہے تو پھر آپ پر پریشر بھی آ رہا ہے، اوفینڈ بھی ہو رہے ہیں، آپ بھی اس کے آگے جواب بھی دے رہے ہیں۔ مولانا غفور حیدری صاحب کا بیان اس کا ایک مظہر بھی ہے، تو مولانا صاحب بھی تو یہ بیان واپس لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو، خاص طور پر شہیدوں کے حوالے سے کوئی بات ہے، کوئی چیز ہے، تو مولانا صاحب بھی کیوں یہ بیان واپس نہیں لیتے؟ باقیوں پر جو آپ تنقید کر رہے ہیں ان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو ان کی حیثیت نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کی اپنی تو ایک حیثیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جس کا دل چاہے مولانا پہ الزام لگاتے اور مولانا اٹھ کے معافی مانگنی شروع کرتے ہیں۔ میں پارٹی سپوکس پرسن ہوں، میں کلیئر کر رہا ہوں کہ مولانا نے ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم شہداء کا احترام کرتے ہیں، شہداء کی عزت کرتے ہیں، شہید ہمارے ہیں۔ شہید دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، شہید جو بھی ہوتا ہے نا وہ پہلے تو اپنے خاندان کا ہوتا ہے،
फिर कौमी विरसा होता है। वो किसी हुकूमत का, किसी शख्स का, किसी अदारे का नहीं होता, पूरी कौम का होता है। ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी शहीद की तौहीन कर सकें? असल बात कौम के सामने लाई जाए, किस बात पे वो नाराज है, किस बात पे ये सारा शोर मचा रहे हैं और शहीद का शोर मचाया हुआ। मुझसे ज्यादा शहीदों की कदर को जानते हैं। मैंने 2000 से ज्यादा कारकुन, अपने लीडर, अपने एमएनए, अपने एमपी जी गौरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं कि वो लश्कर कशी वाला मामला लश्कर बनाने के हवाले से वो कह रहे हैं मौलाना को गलत कम्युनिकेट किया गया है। तो जैसे आप कह रहे थे कि मौलाना के बयान को गलत लिया गया है, पूरा नहीं दिखाया गया, वो कह रहे थे मौलाना को गलत कम्युनिकेट किया। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या गलत कम्युनिकेट किया गया? हमने तो यही सुना है जी, केपीके में कहा गया है वहां के लोगों को आप लड़े, बल्कि राणा साहब का अपना स्टेटमेंट कल एक चैनल पे चला है, पता नहीं आप चला सके या ना चला सके, एक प्रोग्राम में कल 8 बजे, तो उन्होंने उसमें साफ कहा है कौन जी, हम तो चाह रहे हैं कि जी अवाम अपनी मदद अपने तहत अपनी हिफाजत करें और मैदान में निकलें और दहशतगर्दों से लड़ें। खुद कहा है, तो मैंने आज वो स्टेटमेंट उनकी सुनी है, मैंने उसका जवाब दिया है। तो कहने की बात यह कि जब एक देखें, मेरी बात सुने, हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई कवानीन है, आईने पाकिस्तान के अंदर भी कोई कवानीन है क्या? पाकिस्तान का जब इतनी बड़ी जंग, दहशतगर्दी की जंग, जब मेरी फौज लड़ रही है, जब मेरी रेंजर लड़ रही है, जब मेरी एफसी लड़ रही है, जब मेरी पुलिस लड़ रही है, फिर मुझे ये कह देना कि जी आप उठ के अपनी हिफाजत खुद करें, तो मैं तो अदब तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? ये मेरे इतने अदारे कहाँ चले गए? तो फिर उस पर मौलाना फजलरहमान अगर कोई स्टेटमेंट देगा तो फिर तकलीफ क्यों होनी चाहिए? इससे ये सोचना चाहिए ना कि आपको भी मैं ये कह दूं कि जी पुलिस थाना कुछ भी नहीं है, आप अपनी हिफाजत खुद करें, पूरी रात जागे, अपने घर के बाहर बैठ जाए। तो हम क्या पत्थर के दौर में चले गए? क्या कहाँ चले गए हम लोग? पाकिस्तान है, एक आइन है, सब कुछ है। आपको मैं एक वाकया याद दिला दूं, चंद दिन पहले की बात है, 1 महीना भी नहीं हुआ गालबन, को बच्ची थी पश्तून, उसको अगवा करके, आपको याद होगा कि उसको कच्चे के डाकू ले गए और वहां जाके शोर मचा। तो एक मशीन से लश्कर चला उसको, बच्ची को छुड़ाने के लिए पठानों का, तो उसके रास्ते रोके भी गए और उन लोगों को जनाब उन पे मुकदमे भी बने। तो कहने की बात ये, कानून तो कुल का एक ही है ना, ये तो नहीं कि बलूचिस्तान के लिए और केपी के लिए और है, पंजाब के लिए और है, सिंध के लिए और है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती वज़रा जो है इस बयानिए की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, दिफा नहीं कर सके मौलाना के खिलाफ। अब इस आए बाएं शाएं कर रहे हैं, उससे मेरा ख्याल उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और हम कल भी बिल्कुल वतन के साथ, पाकिस्तान के साथ, आईने पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़े थे। हम आज भी आईने पाकिस्तान, जमहूरियत और पाकिस्तान के साथ खड़े हों। और मौलाना साहब के बयान के साथ भी खड़े हैं आप? बिल्कुल, मौलाना के बयान पे कुछ है ही तो हम क्यों ना खड़े हों? हम तो ना सर बयान है कुछ भी नहीं, तो हम खड़े हैं ना उनके साथ ही। मौलाना का बयान चला दें, मैं ऑफर करता हूँ। बहुत शुक्र। मैं वजीर इत्तलात और नशरियात को ऑफर करता हूँ, वो पीटीवी पे चला दे, फिर कौम से पूछ ले भी क्या सही है या गलत है। सही, बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब। अब देखते हैं वज़ीर इत्तलात आपकी इस बात पे, वो वहाँ चलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में बहरहाल वो बयान चला है और उस बयान के बाद ही इस किस्म का शोर उठा है।